اور اللہ کہتے ہیں اس لینے دینے کے اوپر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو اپنے اس معاملے کے اوپر گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اگر 2 مرد میسر نہیں ہوں تو پھر ایک مرد اور 2 عورتوں کو شامل کر لیا جائے، اس لیے کہ 2 عورتیں ہوں گی، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلوانے میں اس کی مدد دلا سکتی. بعض وہ لوگ کہ جن کے مائنڈ سیٹ کے اندر فیمنزم کا کیڑا وہ داخل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت 2 ہوں اور مرد 1 ہو، ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی کو اسلام نے کیا ہے. تو یہ عورت کو برابری کا حق اسلام نے نہیں دیا. یہ بے جا اعتراض ہے. یہ معاملہ ہی تجارت کے متعلقہ ہے، یہ معاملہ ہی مارکیٹ کا ڈسکس ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہی لین دین کا، قرض کا، معاہدے کا ہو رہا ہے. اس کے اندر عورت کا تو عمل دخل ہی نہیں ہے. یہ تو اس انتہائی مجبوری کی حالت میں ہے کہ جس وقت مرد میسر نہ ہو تو اس وقت 2 عورتوں کو شامل کر کے ایک مرد کے برابر کر لو. یہ اس ضرورت کے وقت میں ہے. اسلام نے کسی جگہ پہ بھی ایسا نہیں کیا کہ مساوات نہیں دی یا عورت کو مرد سے کم رکھا ہے، بلکہ یہ اگر تجارت کا معاملہ ہے تو اس میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کی ہے. تو اسی طرح اگر رضاعت، عورت کے متعلقہ مسائل، مخصوص ایام، نکاح طلاق کے مسائل، خاندانی امور، اختلافات، ان کے اندر اللہ نے عورت کی رائے کو بہتر قرار دیا. جو مسئلہ رضاعت کا ہے، دودھ پلانے کا ہے، جو عورت کے مسئلے ہیں ان میں عورت کی رائے بہتر ہے. وہاں آپ کیوں نہیں کہتے کہ عورت کی رائے مرد کی رائے سے بہتر ہے؟ تو ایسا مرد مارچ کرنے والے بھی ہونے چاہیے نا، جو یہ کہیں کہ عورت کے معاملات میں مرد کو عورت سے جو ہے عورت کی گواہی وہ مرد کے حق میں مضبوط اور زیادہ ٹھوس اور زیادہ مضبوط ہے. بہرحال یہ بحث یہاں پہ غیر متعلقہ ہے. عورت کو اللہ نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر اس لیے قرار دیا کہ اگر کوئی عورت اس گواہی کے وقت میں اگر بعد میں یہ مقدمہ، یہ مسئلہ اگر عدالت میں جاتا ہے، ایک عورت میسر نہیں ہے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی یا اس کی نیابت کرتے ہوئے عدالت میں پہنچ کر گواہی دے گی. عورت کسی مشکل ایام میں، 40 روزہ مشکل ایام میں پڑی ہوئی ہو تو وہاں پہ کون سے اٹھ کے عورت جائے گی جو عدالت میں جا کے گواہی دے گی؟ یہ آلٹرنیٹو ہے، یہ متبادل ہے کہ جس لیے اللہ نے فرمایا کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی دیں گی. اور اللہ کہتے ہیں جب تم گواہوں کو چننے لگو اس چیز کا بھی دھیان رکھو. اللہ کہتے ہیں ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں کو گواہ بناؤ جن کو تم پسند کرتے ہو یا جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے حق میں بہتر گواہی دیں گے. ایسا بندہ جو مارکیٹ کے اندر جانا پہچانا جھوٹا بندہ ہے، وہ شخص کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، وہ شخص جو بکاؤ مال ہے، وہ شخص کہ جس کے اوپر جو چوری اور جرائم کے اندر ملوث پہلے سے تھانے کچہری کے اندر اس کا کرائم اور جرائم کے اندر اس کا نام بولتا ہے، اس کی گواہی کو اس تجارت کے اندر، لین دین کے اندر قبول نہیں کیا جائے. اللہ کہتے ہیں ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں کی گواہی کو قبول کرو کہ جو لوگ صادق و امین ہیں. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہوں کو بلوایا جائے، گواہوں کو طلب کیا جائے، اگر عدالت میں، کٹہرے میں، پرے پنچایت میں، کسی مجلس میں اس ایگریمنٹ کے اوپر، اس معاہدے کے اوپر اگر کوئی مسئلہ، کوئی اختلاف ہو جائے اور اس اختلاف کے اوپر گواہی طلب کرنے کے لیے اگر ان جو لوگوں کو جو گواہ بنائے گئے تھے معاہدے کے وقت اگر ان کی ضرورت پڑ جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو آ کے حق سچ کی گواہی دینی چاہیے، سچی گواہی دینی چاہیے. جھوٹی بات اور جھوٹ کی گواہی سے بچنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ سوال کرتے ہیں ای الاکبر الکبائر، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا. آپ اتنے تکرار سے، اتنے بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے رہے، بار بار اس بات کو کہتے رہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خواہش کی کاش اللہ کے رسول اب خاموش ہو جائیں، ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ اس چیز کو مسترد کیا، جھوٹی بات نہیں کہنی، جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی.